شدید سردی میں رشیا کی سرد پہاڑوں پر 9 ہائیکرز کی لاشیں مسا حالت میں پڑی تھی۔ یہی 9 ہائیکرز ابھی کچھ دیر پہلے اپنے کیمپ میں کھانا بنا رہے تھے۔ پوری دن برفیلے پہاڑوں پر ہائیکنگ کرنے کے بعد وہ سب کھانے کے انتظار میں تھے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے انہیں کھانا چھوڑ کر کیمپ کا کپڑا پھاڑ کر باہر نکلنا پڑا، اور پھر اسی رات ان 9 ہائیکرز کی موت ہو گئی، جس کی وجہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکی۔ ناظرین، یہ دل دہلا دینے والا واقعہ 1 فروری 1959 کو پیش آیا، اور 65 سال گزرنے کے بعد بھی ان 9 ہائیکرز کی موت کا معمہ کسی سے حل نہیں ہو سکا۔ اس لیے اسی تاریخ کی بڑی مسٹریز میں سے ایک کہا جاتا ہے دی ڈیاٹلو پاس مسٹری۔ 10 اسٹوڈنٹس کی گروپ نے ناردرن اورالز میں اسکینگ کرنے کا پلان بنایا۔ یہ سب ایکسپیرینس کڈز تھے، اور ان کی منزل تھی اتھرٹن ماؤنٹین، جس پر وہ کبھی پہنچ نہیں سکے۔ 27 جنوری کو انہوں نے ٹریکنگ شروع کی، لیکن اگلے دن ان 10 میں سے ایک اسٹوڈنٹ یوری الدین کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ واپس گھر چلا گیا، یا یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ قسمت نے اسے موت سے بچا لیا۔ باقی 9 اسٹوڈنٹس نے اسکینگ جاری رکھی، اور وہ مسلسل اپنا اسکینگ ایکسپیرینس اپنی ڈائری میں لکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ان کے پاس تصویریں اتارنے کے لیے ایک کیمرہ بھی تھا۔ اب تک کے تمام ڈیٹا کے مطابق ان کا سفر بالکل نارمل تھا۔ 1 فروری کی رات انہوں نے اسی پہاڑ کی ایک چوٹی کے قریب ٹینٹ لگایا، لیکن رات کو ٹینٹ لگانے کے بعد کیا ہوا یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایسے اسکینگ پروگرامز میں اکثر لوگوں کو واپس آنے میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن جب اسکیڈ سے کئی دن تک کوئی رابطہ نہ ہوا تو ان کے فیملی نے سرچ آپریشن شروع کرنے کی درخواست دے دی۔ 26 فروری کو سرچرز نے اسکینگ گروپ کا ٹینٹ دیکھا، جسے اندر کی طرف سے پھاڑا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ پیروں کے نشان بھی تھے، لیکن وہ بالکل ساتھ میں تھے، جیسے کوئی انسان نارمل سچویشن میں چل رہا ہو، جبکہ اگر کسی ایمرجنسی کی حالت میں ٹینٹ پاڑا گیا ہوتا تو پیروں کے نشان بھی دور ہوتے، جو بھاگنے کی علامت ہے۔ ٹینٹ سے کئی میٹر دور پہاڑ پر موجود جنگل کے کنارے پر سرچرز کو پہلے 2 ڈیڈ باڈیز ملی، لیکن ان دونوں نے کپڑے بہت کم پہنے ہوئے تھے، جیسے وہ برفیلے پہاڑوں پر اسکینگ کرنے نہیں بلکہ شدید گرمی میں سوئمنگ کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ دیکھ کر سرچرز کو بہت حیرانی ہوئی۔ جنگل اور کیمپ کے درمیان 3 مزید لاشیں ملی۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واپس کیمپ کی طرف جا رہے ہو۔ باقی 4 اسکائٹس کی باڈیز ڈھونڈنے میں مزید 4 مہینے لگے۔ فائنلی 4 مئی کو ان کی باڈیز 13 فٹ سنو کے نیچے سے دبی ہوئی ملی۔ سب ہائیکرز کی ڈیڈ باڈیز دریافت ہونے کے بعد سویٹ اتھارٹیز کی طرف سے تحقیقات کی گئی، جس کے مطابق 9 ہائیکرز میں سے 6 کی موت ہائپوتھرمیا کی وجہ سے ہوئی تھی، جبکہ باقی 3 کی موت فزیکل تیروما سے ہوئی تھی۔ ایک ہائیکر کی کھوپڑی کو شدید نقصان پہنچا تھا، 2 کو سینے میں شدید چوٹ لگی تھی، اور تیسرے کو کھوپڑی میں ایک چھوٹا سا کریک تھا۔ 4 ہائیکرز کی لاشیں ندی میں بہتے ہوئے پانی میں پڑی ہوئی ملی تھی، اور ان 4 میں سے 3 کے سر اور چہرے کے سافٹ ٹیشوز کو نقصان پہنچا تھا۔ 2 لاشوں کی آنکھیں غائب تھی، ایک کی زبان غائب تھی، اور ایک کی بھویں غائب تھی۔ تحقیقات سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایک مضبوط نیچرل فورس ان کی موت کی وجہ بنی تھی۔ ان غیر واضح اموات کے لیے کئی تیوریز پیش کی گئی، جن میں جانوروں کی حملے، ہائپوتھرمیا، برفانی طوفان، کیٹابیٹک ونڈز، انفرا ساؤنڈ انڈیوسڈ پینک، ملٹری انوالومنٹ، اور انہی سے ملتی جلتی کچھ اور تھیوریز بھی شامل تھی۔ رشیا نے 2019 میں اس واقعے کی ایک نئی انویسٹیگیشن کا آغاز کیا، اور اس کی ریزلٹس جولائی 2020 میں پیش کی گئی، جس کی اکارڈنگ اوالنچی آنے سے ہائیکرز کی ہلاکتیں ہوئی۔ اوالنچی کی وجہ سے ہائیکرز کو جلدی اپنا کیمپ چھوڑنا پڑا، انہیں کپڑے پہننے کا موقع بھی نہ ملا، اور اسی طرح وہ اندھیرے میں ہی کیمپ سے باہر آ گئے، جس کے بعد ہائپوتھرمیا یعنی شدید سردی کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ لیکن اس تھیوری پر بھی سب لوگ ایگری نہیں، کیونکہ ایسی ایویڈنس بھی موجود ہے جس کی وجہ سے اس تھیوری کے غلط ہونے کے چانسز ہے۔ آج 65 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی ان 9 ہائیکرز کی موت کی وجہ نہیں جان سکا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس رات آخر ہوا کیا تھا۔ اس لیے اس واقعے کو تاریخ کی بڑی انسولڈ مسٹریز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔